میرے محترم بھائیو بہنوں، اس دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی نہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ یہ ایک آیت ہے جس سے میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی نہیں۔ ویسے بھی آج کی ریسرچ ہے کہ اس کائنات میں 97% بلیک ہولز ہیں، اندھیرا ہے، اور 3% ٹوٹل روشن ہے۔ تو روشنی کو اللہ لاتا ہے۔ دنیا کی روشنی کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے ہیں۔ ایک نور ہے سورج کا، وجعل الشمس سراجا، اور ایک نور ہے چاند کا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اس سے اللہ اس کائنات کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی کائنات بھی اندھیرا ہے، اس کی اصل بھی اندھیرا ہے۔ واللہ، جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے، ظلم جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے۔ تو میرے رب ہمارے بارے میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو کچھ نہ جاننا اندھیرا ہے، جہالت ہے، ظلم ہے۔ ظلم بھی اندھیرے کو ہی کہتے ہیں۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا صحیح اور غلط، ایسے ہی ظالم وہ شخص ہوتا ہے جسے پتہ نہ چلے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور وہ حدود کو پار کر جائے۔ تو انسانیت کے اندھیرے کے لیے آپ حیران ہوں گے، باقی کائنات بہت پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے، جتنی بھی کائنات۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تیرے رب نے ہر چیز کو پیدا کر کے ہدایت دی، صحیح علم دیا۔ انسان کو فرمایا لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا جب تو ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ نہ تو مولانا تھا، نہ تو وکیل تھا، نہ تو جج تھا، نہ تو صاحب تھا، نہ تو غلام تھا، جاہل تھا۔ تو دلوں کی کائنات میں بھی اصل اندھیرا ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ اس کائنات کے لیے 2 روشنیاں ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، جن کو اللہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ الشمس والقمر دائبین کہتا ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر کہتا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا کہتا ہے۔ یہ قرآن مختلف آیات میں اللہ کی بادشاہی کا نظام کا پتہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا نظام چلایا۔ ایک سورج کا، ایک چاند کا، بے خطا نظام، ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ ان کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے میرے اللہ نے، یہ 1 انچ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سورج کی رفتار ہے 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ، زمین کی رفتار ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ گیسز کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، سب گیسز۔ اور اس میں 1 سیکنڈ میں جب ہیلیم گیس کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس میں تو دھماکہ ہوتا ہے۔ ہر سیکنڈ میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں،
اور یہ ایک دھماکہ جو 24 گھنٹوں کے آپ منٹ بنائیں پھر ان کے سیکنڈ بنائیں تو 24 گھنٹوں کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن میں دھماکہ ہوتا ہے، وہ دھماکہ 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے برابر ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے وہ برابر ہوتا ہے، اور میرے رب نے اس کو اس طرح سنبھال کے چلایا ہوا ہے کہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی روشنی اللہ نے بھیجی ہوگی نا، چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تو جہالت کو دور کرنے کے لیے کون سے سورج اور چاند ہیں؟ تو وہ ایک نور ہے قرآن کا اور ایک نور ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے۔ پھر اللہ کتاب کو کہتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن کو بھی نور کہتا ہے اور اپنے محبوب کو بھی نور فرماتا ہے۔ تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور آئے، 2 روشنیاں آئیں۔ جو ان سے محروم ہوا وہ اصل جاہل ہے، وہ اصل ظالم ہے۔ جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے، میں فلسفہ حسین کیا بیان کروں؟ ہم تو الف با نہیں جانتے، تو میں وہ سین سواد کیسے بیان کروں؟ کہ ہم تو ابھی اپنے نبی سے غافل ہیں، اپنے قرآن سے غافل ہیں۔ آپ سب اہل قانون بیٹھے ہیں اور 70 سال سے انگریز کا قانون فیصلے سنا رہا ہے، بھلا کبھی انسانی قانون بھی انسانوں کو انصاف دیتا ہے؟ میرے اللہ ہی کا قانون ہے جو انصاف دینے کی طاقت رکھتا ہے، اسے آپ لوگوں نے صرف رکھ لیا ہے، کوئی مر گیا تو آؤ بھائی قرآن خوانی کر لیں یا نماز میں قرآن پڑھ لیں۔ یہ تو یہدی للتی ہی اقوم ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قادہ إلی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ إلی النار۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ یہ تو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حامیم والکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے جب تک قرآن بیچ میں نہیں آئے گا۔ تو میرا سب سے زیادہ علمی طبقہ قرآن سے دور ہے، قرآن سے نا آشنا ہے، نماز پڑھ کے اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا۔ پڑھے لکھوں کو تو میں فلسفہ حسین کیا بتاؤں جو انتہا کی چیز ہے، جہاں جا کے اسلام کی انتہا ہوتی۔ ہم تو الف بے کے طالب علم ہیں، ہمیں ایم ایس سی پی ایچ ڈی سنانے کو کہا جائے تو کون کیا سمجھے گا؟ تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لیے 2 نور بنائے ہیں، واتبعوا النور قرآن، قد جاءکم من اللہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، 1 جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر، اور عرب کیلنڈر تھا نہیں، تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر، وہ سال، اس کے حملے کے 6 ماہ بعد۔ آپ
صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں، اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ عین صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے، اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا، جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا نام تھا شفا بنت عامر، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے۔ اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام و نشان نہیں ہے، اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا، اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے۔ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے، اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے، آپ کو باہر، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا، وہ لیدہ آپ پیدا ہوئے مقطوع السرہ مختتناً، آپ پیدا ہوئے مختوناً، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف جدا تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور کمرے میں روشنی پھیلی، خوشبو پھیلی۔ ماں نے، دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو، تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے، یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا ہے۔